ہوں دوجی گل یہ ایک گھر کا سبق ہے نا، اے میری تقریر نہیں سنی بڑا سواد بڑا ہے، لفظ بڑے چنگے سن، یا جناب حوالے چنگے سن، یا جویں آج کل شعر بڑے پڑھے، یہ نہیں، یہ عقیدہ ہے پرماننٹ، یہ قبروں میں یہ لے کر جانا۔ اور میں اس بات کی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ویسے ہمارا وہ لافظنی والا ہمارا طریقہ ہی نہیں، صوفیاء نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے کہ جس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں تو پیچھے کوئی اور بھی سنتے ہیں، اندر اتنے اینج نہیں ہوں اسی دین لاوارث نہیں جو دل بندہ بکی جائے تو انہوں کسی نے پتہ ہی کو نہیں، ان جملوں کے متعلق پوچھ کچھ بھی ہونی ہے۔ تو یہ صحابی کو گالی نہیں دینی۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میری امت میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پر، یہ بخاری میں حدیث ہے لا تسبوا والی، آگے لمبی حدیث ہے صرف ایک جملہ۔ دوسری جگہ پر ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، عبداللہ بن مغفل اس کے راوی ہے، حضور نے فرمایا میری امت اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، اے میری امت میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اے میری امت میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے کسی صحابی پر طعن و تشنیع نہ کرنا، ان کے متعلق غلط باتیں نہ کرنا، انہیں اس طرح کرٹیسائز نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے اسی وجہ سے محبت کی کہ میں رسول اللہ بھی اپنے صحابہ سے پیار فرماتا ہوں، یا وہ مجھ سے پیار کرتے، دونوں معنی ہیں۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اللہ تعالیٰ اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ تعالیٰ اس کا خود مواخذہ فرمائے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں تھے ایک گل ضرور کرنا چاہاں دا، اصلاحی مقصود ہے کہ اس وقت اس سے کوئی بندہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نو ایسا کچھ کہندا ہے تے کیا ان دے کہنے دے نال وہ واقعتاً اونج ہو جاندے ہیں؟ کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تے اعتراض کردا ہے، فلاں تے کردا ہے، فلاں تے کردا ہے، تو کیا ان دے کہنے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو سے اٹھا دیں گے؟ کیا رب تعالیٰ ان کے مراتب چھین لے گا؟ منہ کالا کون کر رہا ہے؟ بدبختی اپنی کا اعلان کون کر رہا ہے؟ وہ گالیاں بکنے والا، وہ کالے منہ والا، کالے دل والا، کالے لباس والا، وہ خود ظالم ہے جو صحابہ کو ایسا ایسا بکتا۔ اور یہاں پر بخاری میں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ فرما دیتا ہوں۔ جو ولیوں کے سردار ہوں جو ان سے عداوت رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کدی صحابی کدی کوئی ایسی گل کو بندہ تو نہ آکھے نا، تو اس نے آکھنا جی اساں نہیں یہ گل کرنی، اساں ادب دسیا گیا ہے، اسی ادب والے ہیں، نہ صحابہ دے متعلق تے نہ اہل بیت دے متعلق۔ یقین جانو ایڈے وڈے لوگ نے سن تے انہاں دی شفاعت نال بھی اگر کوئی گل بن گئی تے بڑی گل جے، وہ سفارش کر دین نا پھر بھی بڑی گل ہے، اس واسطے بے ادبی نہیں کرنی۔ اب دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو نوازا، بے شمار نوازا۔ کسی کو یہ کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے زیادہ رحم والے ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم کو کہا یہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہیں، عثمان غنی سے کے متعلق کہا کہ یہ حیا میں فرشتے ایسی ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، شہنشاہ ولایت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑے قاضی ہیں، حضرت زید کے متعلق فرمایا کہ یہ علم میراث کو جاننے والے ہیں سب سے بڑے، حضرت ابی کے متعلق ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑے قاری ہیں، حضرت معاذ کے متعلق بتایا کہ حلال حرام کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں، حضرت زبیر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ اس امت کے حواری ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد کے متعلق ارشاد فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان،
میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، سعد کے متعلق یہ بات ارشاد۔ کتنے صحابہ ہیں، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت جلیبی، مسلم شریف میں حدیث ہے، کوئی اتنے خوبصورت نہیں تھے، کوچے نہیں کہنا چاہیے تھا، اتنے خوبصورت نہیں تھے، قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی ایسے ہی ہوگا، جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جلیبی بھی نہیں نظر آ رہا، لجپال ہوندے صورتاں نہیں ویندے، دل ویندے۔ فرمایا جلیبی بھی نہیں نظر آندے، یا رسول اللہ واقعی نہیں نظر آ رہے۔ فرمایا ڈھونڈو، کہیں نیچے سے ان کی لاش ملی، لاشوں کے نیچے سے ان کی لاش ملی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت جلیبیب کو اٹھا لیا، ہاتھوں سے اٹھا لیا، کبھی لے کر ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، فرماتے تھے جلیبیب منی وانا جلیب من جلیبیب، جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، ہر صحابی کو نوازا، ہر صحابی شرف والا، لیکن اس کے باوجود ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان صحابہ کے اندر درجات ہیں، ان صحابہ کے اندر درجات ہیں۔ پارستائی سورہ حدید رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، وہ والے اور فتح مکہ سے بعد والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے پہلے مال خرچ کیے، جانیں خرچ کی، وقت دیا، جہاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کئی درجے بعد والوں سے زیادہ بلند مرتبہ، لیکن رہا جنت کا معاملہ، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والے ہو پچھلے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سبھی سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ علماء فرما دیا اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں حضور کی خدمت میں پہنچا نا، 10-11 بجے فرض کرتے، ابھی زور کی نماز کا وقت نہیں آیا، اس بندے نے کوئی ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف حضور کا کلمہ پڑھا، کسی جہاد میں تھا اور وہ اسی میں شہید ہو گیا، جس طرح کے بعد روایات میں ہے بھی ہے، ایسے واقعات ہیں، تو وہ بندہ بھی جانتی ہے۔ اور بعد میں آنے والے غوث کو تب اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو وہ بندہ جنتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا یہ کسی عمل کی اجرت نہیں بلکہ رسول اللہ کے دیدار کی خیرات ہے، یہ حضور کے دیدار کی خیرات ہے۔ جسے حالت ایمان میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، رب تعالیٰ نے اسے جنت کا مالک بنا دیا۔ لیکن درجات میں فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے بلند مرتبہ، اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، یہ 8 ہجری کی بات ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، اس موقع پر 14 یا 1500 صحابہ تھے، بحوالہ بخاری حضرت جابر کی روایت، تو انہیں کہتے ہیں بیعت الرضوان والے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت رب تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں بیعت الرضوان والے۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابر نے ہمیں بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان میں سے آخری 2 سال صلح حدیبیہ کے بعد والے، ان سے جو صلح حدیبیہ تک جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور بالخصوص جو بیعت الرضوان میں شامل ہوئے 14 یا 1500، یہ ان سارے فتح مکہ والوں سے، یہ پہلے والوں میں سے، فتح مکہ والوں میں سے یہ بیعت الرضوان والے افضل ہیں، ان سے احد والے افضل ہیں، ان سے بدر والے افضل ہیں۔ بدر میں 313 تھے نا، بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اطلع اللہ تعالی علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانکا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دل دیکھے، فرمایا بدر والو آج کے بعد کچھ بھی کرو میں اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا بدر والوں میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ بدر والے احد والوں سے افضل ہے۔ ان سے بیعت خضران، یہ حضرت غوث اعظم کی اصطلاح ہے، بعد نے فرمایا اس سے یہ عقبتین جنہوں نے یہ اپنے انصار جنہوں نے بیعت کی تھی، اس سے آگے درجہ عشرہ مبشرہ کا، یہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے
جیتی زندگی میں جنت کی بشارت لفظوں سے نام لے کر دی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین ترتیب خلافت سے سب سے افضل ہے۔ سب سے پہلا نمبر جناب سیدنا صدیق اکبر کا، دوسرا حضرت فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، اور پھر حضرت شہنشاہ بلاد جناب علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ۔ اج کل سن اقوال تے نعت خان تے نقیب آندے نعرہ مارو جی علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، جی علی دا پہلا نمبر دے پہلے ترے معاذ اللہ وہ کینسل نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلا نمبر اگر ان کا ہے تو انہیں تو خلافت ملی 35 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں، تو 25 سال اسلام کا سنہری دور، گولڈن ٹائم وہ کدھر گیا؟ جس میں قرآن جمع ہوا، جس میں سارا دین منضبط ہوا، جس میں مرتدین کا خاتمہ ہوا، جس میں متنبیان کا جھوٹے دعویٰ نبوت کرنے والوں کا قلع کما کیا گیا، مسیلمہ کذاب، اسود انسی وغیرہ وغیرہ، جس نے ساری امت کو ایک پلیٹ فارم دیا، جنہوں نے 22 لاکھ تک مربع میل تک اسلام کی حدود وسیع کی، وہ ساری معاذ اللہ کینسل ہو گئی۔ علی کا پہلا نمبر یہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا حیدر کرار کا۔ اور جس بندے نو حضرت مولا کائنات اپنا امام منن، پیشوا منن، انہوں دعوے دار محبت دا نہ مننے تو انہیں تو جناب مولا پاک نو بھی نہیں منیا، اس نے تو مولا پاک کو بھی نہیں مانا۔ سنو آپ، بخاری میں حدیث موجود ہے، بہت ساری آیتیں بھی ہیں اس موضوع پر، میرے ذہن میں حدیث بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا آخری وقت مبارک قریب آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سبھی نے یہ جان چھوڑ کر جانا ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام کی موت عام انسانوں کی موت سے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے۔ آن کا معنی لمحہ ہوتا، آن کا معنی لمحہ بھی ہوتا، فقط ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد اسی طرح ان کی حیات جاویدانی ہے، وہ ہماری سمجھ سے، لیکن جس جان سے جانا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ مرض الموت شریف میں تھے، بیمار ہو گئے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے صوفیاء یہ فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے بیمار ہو کر فوت ہونا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ادھر بیڑا نہیں بہنا چاہیے تھا۔ ایک بندے کدی پچھلی عمرے بیمار ہو جائے نا، کئی بندے اندر کھوڑے کڑے وقت پڑے بڑا صوفی بنیا سی ویکھو کی ہونڈے ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بیمار ہو کر فوت ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ان دن بندے دے گناہ معاف ہوندے ہیں، ان دن انہوں وصیت دا موقع ملتا ہے، ان دن انہوں توبہ استغفار دا موقع ملتا ہے، بیماری ہوتے صبر کرتا ہے، تکلیف ہوتے رب تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے، علیحدہ حکمتان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ایسی شخصیتیں جنہیں 17 نمازیں 17 نمازیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں امت کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ حضور کی ظہری زمانہ پاک میں موجودگی میں 2 جماعتیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی کروائیں، ٹوٹل 19 نمازیں۔ یہ جڑے مسلح آج کل ذرا سی ہوڑا سمجھنے ہیں نا، ماڑا بندہ ہوئے تو مولوی نہیں حقیر سمجھنے ہیں، یہ مسلح رسول اللہ نے سوائے انہی نمازاں تو اپنی زندگی کسی نہیں دیتا۔ یہ بڑا قیمتی جے، یہ مسلح بہت قیمتی ہے، اور یہ جو وارثان محراب ہیں بہت قیمتی لوگ ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کی افضلیت کا معاملہ یہ مسلح کر رہا کہ مسلح حضور نے کسے عطا فرمایا تھا، یہ مسلح اتنے شرف والی بات ہے۔ اور اگر آپ کہیں نا ہم تو مسلح والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، میں نا کی قدر تے تاں ہے نا کہ تو آکھیں یار مسلح بڑا چنگا ہے، کدی میرا پتر بھی اس قابل ہوئے نا مسلح دے کھلوے، پھر یہ قدر ہے۔
تو اپنے بیٹے کو کے جی میں کہیں وہ اپنا ایجوکیٹر میں کہیں پتہ نہیں وہ کیا کیا آج کل اتنے سسٹم آ گئے سارے امپورٹڈ نظام تعلیم ہے اور انہوں نے ہماری نسلیں وہ ان کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں عقائد کی. وہ ایک ایتھیسٹ لوگوں کی دہریوں کی منکرین خدا کی جماعتیں دھڑا دھڑ یونیورسٹیوں میں تیار ہو رہی ہیں. فائدے صحیح لیکن نقصانات پر بھی تو ہم نے یہ نظر رکھنی ہے. جب لوگوں نے شراب کے متعلق پوچھا تھا تو رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس کے اندر کچھ نفع ہے لیکن اس کے اندر گناہ زیادہ. جو بھی چیز ہو اسے اسلامائز کر کے استعمال کرنی ہے. اب اگر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی تو موجودہ سسٹم کو اسلامائز کرنا یہ بھی ضروری ہے. آپ کہیں گے علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء سیاستدان یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا. علماء کو تو کوئی بندہ یہ پیچھے غازی صاحب کے موقع پر یا ہمارے علماء نے بڑے پر تولے بڑی کوشش کی کہ ہمیں عدالت عالیہ میں سپریم کورٹ میں دلائل کا موقع دیا جائے. کہنے لگے نہیں تم مدرسوں کے مولوی ہو تم یہاں پر نہیں آ سکتے. تو حالات ایسے بن گئے ہیں وگرنہ علماء تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو جا کر کہ وہ آج لوگوں کو جماعت کروائے. اماں جی فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و رجل نصیف وہ بڑے رقیق القلب ہے. وہ جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ پسیج جائیں گے وہ روئیں گے انہیں رونا آ جائے گا. وہ رقت کی وجہ سے شاید اپنی آواز مقتدیوں تک نہ پہنچا سکے کسی اور کو کہہ دو. حضرت فاروق اعظم کے متعلق کہہ دو. نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائیں. آپ نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہا حفصہ تم کہہ دو. انہوں نے جب کہا نبی علیہ السلام نے پھر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. پھر وہی بات ارشاد فرمائی ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی جماعت کروائے. حضرت انس فرماتے ہیں سوموار والی حدیث میں یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے فرماتے ہیں جب سوموار والے دن فجر کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ پاک سے مسجد نبی شریف میں اس دروازے اس کھڑکی تک ونڈو تک چھوٹے دروازے تک تشریف لائے. وہاں پر اگر آپ اس منظر کو ذہن میں لانا چاہیں تو مدینہ منورہ میں جائیں تو قبلہ سیدھا جنوب کی طرف ہے. مدینہ منورہ میں نماز پڑھیں مسجد نبی شریف کا جو قبلہ ہے ڈائریکشن وہ جنوب ہے. ہم مغرب میں ویسٹ میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تھوڑا سا یعنی جنوب کی طرف لیکن مدینہ طیبہ میں سیدھا ادھر قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات مقدس ادھر مشرق کی طرف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے؟ حضرت انس فرماتے ہیں جس طرح کے کمزور آدمی جسمانی طور پر جو ضعیف ہو وہ اپنے دونوں بازو دو بندوں کے کندھوں پر رکھ لیتا اور پاؤں گھسیٹتے ہوئے زمین پر ان کے نشانات بھی پڑ رہے تھے. یخطان فی الارض جہادا بین رجلین. دو صحابہ کے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ رکھے اور مسجد نبی شریف میں تشریف لائے. یہاں پر آگے یہ مختلف مواقع ہیں مختلف اس کی روایات ہیں یعنی ہو سکتے ایک نماز میں یہ ہو دوسری میں وہ. اور جب یہ دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے کہ میں نے علماء فرماتے خوش کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ میں نے جو قوم تیار کی تھی آج میرے مقرر کردہ امام کے پیچھے ساری کی ساری لبیک کہہ رہی ہے. رسول اللہ خوش ہوئے. حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا تو ہم سارے کے سارے صحابہ ہم خوش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح کے قرآن کریم کے اوراق ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قریب تھا تو اس خوشی سے ہماری نمازیں وہ ٹوٹ جاتی. اور میں یہاں پر ایک سوال یہ بات کر کے یہ سمجھا کر آگے جاتا ہوں. بندے دا منہ ادھر ہوئے تو ادھروں بندہ آوے کہ ہوئے بندہ حالتے نماز تو انہوں بندہ ویکھے تے چہرہ تے بدل دے تے چہرہ بدل دیا حضور تے نظر پئی تے حضور تے صحابہ فرماندے انس فرماندے اتنا خوش ہوئے قریب تھا کہ ان نفتاتنا
کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں، تو حضور دا خیال آیا ہونا ہے کہ نہیں آیا ہونا؟ تو حضور دے خیال دینا نماز ٹوٹ دی ہے؟ یہ کسی صحابی دا عقیدہ نہیں جب حضور دے خیال نہ نماز ٹوٹ دی۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر قبلہ سے رخ پھر بھی جائے، رسول اللہ کی طرف ہو جائے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم، تمہاری نمازیں قائمین مکمل کر لو۔ زندہ باد۔ امام نسائی سیاستہ دی کتاب ہے نسائی شریف، اون دے وچ انہاں روایت نقل کی تھی حضرت انس دی، میں حیران ٹھنڈ پہ گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں آخر صلاۃ صلاھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بکر، فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر ایسے امت کے امام اول رسول اللہ کے بعد کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کی آخری نماز صدیق اکبر کی اقتداء میں ادا فرمائی تھی۔ صدیق اکبر کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ ہیں اس وجہ سے امت، اور مصلی ایسے ویسے کو نہیں ملتا۔ اگر ایسے ویسے کو ملتا تو حضور کی موجودگی میں جس کا جی چاہتا وہ جماعت کروا لیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی عطا فرمایا، تو یہ محض حضور کا ذاتی فیصلہ بھی نہیں، یہاں پر یہ بات کہہ دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ذاتی فیصلہ نہیں ہے، مصلی کی عطا اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصلی دیا۔ ابن عساکر نے یہ روایت نقل فرمائی، تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے بھی سے نقل فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ تسلی دینے کے لیے، داماد بھی تھے نا، بھائی بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، اور وہ جو مواخات مدینہ تھا اس میں بھی بھائی تھے، اور حضرت آپ کے بڑے فضائل بھی بڑے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی سألت ربی ان یقدمک فابا علی الا تقدیم ابی ثلاثا فابا علی الا تقدیم ابی بکر، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے تیرے متعلق 3 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میرے بعد مصلی میں علی کو دے دوں، پھر میں نے عرض کی علی کو دے دوں، پھر میں نے عرض کی علی کو دے دوں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا مصلی سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو نہیں دینا، اپنا مصلی سوائے صدیق اکبر کو کسی کو نہیں دینا۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو وہاں پر کوئی بندہ مصلی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدے ایسے نہیں بنے کہ کہیں کسی بندے نے بریلی کی بند کوٹری میں بیٹھ کر کتاب لکھ دی عقیدہ بن گیا، کسی بندے نے کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر کتاب لکھ دی عقیدہ بن گیا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول عطا فرماتے ہیں، اور نجات اسی عقیدے پر ہے جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ آج تاریخی روایات لے کر ذاکر کہتے ہیں آواز آئی حوالہ دے، کہاں سے تو بات کر رہا؟ ہم تیرے کلمہ کسی ذاکر کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا، عقیدہ دینے کا حق انہیں ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کوئی بندہ کہہ دیتا ہے لو جی نبی کریم علیہ السلام دی خلافت بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ وہ 25 سال بعد، یہ 25 سال پہلے بلا فصل، یہ کیسے؟ بلا فصل کا معنی انگریزی میں ہم کرتے ہیں ودن، اللہم صلی علی سیدنا، ودن یعنی وداؤٹ اینی گیپ، جس کے اندر کوئی دوسرے کا کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، بالکل متصل بلا فصل۔ کہا 25 سال بعد خلافت ملی، خلیفہ بلا فصل کیسے؟
کہا نہیں، سیدنا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خلیفہ تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کے خلیفہ تھے۔ میں نے کسی ساتھی سے بات کی تو اس نے کہا اس بیوقوف سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ بتاؤ کہ مصلی دین ہے کہ دنیا؟ مصلی دین ہے کہ دنیا؟ وہ نماز جسے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، دین کی کوہان ہے، دین کی عظمت ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصلی بھی صدیق اکبر کو دیا، اور پھر صحابہ علیہم الرضوان نے اسی بنا پر خلافت صدیق اکبر کا پھر فیصلہ فرمایا، اور صحابہ کے اندر یہ بات عام مشہور تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، آپ کے ارشادات پڑھ کر دیکھ لیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت محمد بن انفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابا جان یہ تو بتائیں ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد ساری امت میں سب سے بہتر شخصیت کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضور کے بعد ساری امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ تو سنیو تو ان مبارک ہوئے تو اڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا مولا حیدر کرار دا عقیدہ ہے، تو اڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار دا عقیدہ۔ وہ کی فرماندے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ میں حضور کے بعد سب سے افضل ہے۔ پھر پوچھا ثم من، کہا پھر حضرت عمر، کہا ثم من ثم انت، پھر آپ، کہا نہیں ما نہیں الا رجل من المسلمین، میں تو ایک یہ عاجزی کی انتہا ہے، حق بھی بیان فرما دیا اور آپ نے اپنی نفی بھی نہیں فرمائی، اور آپ نے اپنی یہ کلام کی یہ بلاغت ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھے، یہ سنن نسائی میں یہ حدیث اپنا اس میں سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے کننا نقول ورسول اللہ حی افضل هذه الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم صحابہ عام یہ کہا کرتے تھے، عام کہا کرتے تھے، یہ ماضی استمراری ہے، ہم عام یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضور کی ظاہری زندگی میں وہ کوئی عالم تھا، اس نے اس پر بھی اگلے دن تصدیق کی، وہ لو جی عبداللہ بن عمر تو ان کی نے پوچھا جی، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے اور حضور اس کا انکار نہ فرمائیں تو پھر یہ صحابی کا قول نہیں رہتا، حضور کی حدیث تقریری ہو جاتی ہے۔ حدیث کی تین قسمیں، حدیث قولی، فعلی، تقریری۔ حضور جو فرمائیں وہ بھی حدیث ہے، حضور نے جو کام کیا، پانی پیا، نماز پڑھی، جس انداز سے پڑھی، وہ حدیث فعلی ہے۔ حضور کے سامنے کسی بندے نے کوئی بات کہی، آپ نے رد نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہے۔ اگر وہ بات غلط ہوتی رسول اللہ اسے کینسل کر دیتے، منسوخ کر دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا وہ رسول اللہ حی، رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہم صحابہ عام کہا کرتے تھے، ہر صحابی کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق ہے۔ سنیو تسی بڑے خوش نصیب ہو، میں تے گل بڑے سوچ کے گل کرنا، مشرق تو لے کے مغرب تک، آسٹریلیا تو امریکہ تک، قطب شمالی تو لے کے جنوب تک اس وقت تقریباً 4200 مذاہب موجود ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ اہل اسلام کے دعوے دار، اسلام ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن جس عقیدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اپنی امت کو چھوڑا تھا، اگر ان عقائد پر اگر آج کوئی جماعت قائم ہے تو اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہی اللہ کو دعا کرنی، یا اللہ اسے سچے عقیدے تے قائم رکھی، اسے تے یا اللہ موت عطا فرمائی، تے قیامت والے دیہڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے لوائے حمد دے تھلے، لوائے حمد کے نیچے خلفائے راشدین اور سارے حضور کے صحابہ، سارے اہل بیت، مولا کریم ان کے غلاموں در غلاموں میں اپنے مشائخ کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے، اسی میں نجات ہے۔ اور اجرین میں آخر دوتے یہ بھی گل کرنا چاہنا، صحابہ کرام علیہ الرضوان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں،
لیکن ایک بات بڑی حیران کن آپ کے لیے ہوگی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے درجے پر ہیں لیکن درجے میں کمی نہیں ہے۔ اے جی گل ہے نا، چوتھا درجہ، درجے کی کمی نہیں، درجہ وہ بھی کامل ہے، درجہ وہ بھی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات پڑھی، میں حیران ہوا کہ بغیر نقص کے وہ چوتھے نمبر پر ہیں اور درجہ ان کا، ہاں یہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو استعدادیں عطا فرمائیں ان کا آخری درجہ وہ تھا، جنہیں وہ بنایا ان کا آخری درجہ وہ تھا، اس اعتبار سے وہاں نقص رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا اسے کامل اور اکمل بنا لیا، نقص تو نہیں، سارے کامل ہیں، لیکن ترتیب یہی ہے۔ اور اسی ترتیب میں جس طرح میں نے عرض کی، یہ سارے ہمارے اکابر کے یہ عقائد ہیں، اور یہ آج کل نا جی ہوں لوگ اپنا پیر جڑے اسی عقیدے میں بدل دیں، مولوی عقیدے میں بدل دیں، مسجداں دے وچ جائیے تو ماحول عجیب ملتا ہے۔ یہ تواڈے نال دی گل ہے، اے عقیدہ یقین جانو، اے بالکل پوری ذمہ داری دے نال گل پہ کرنا، ویسے ہر گل ہی ذمہ داری نال ہے۔ اے جدوں تک عقیدہ نہ صحیح ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں ولایت دی موہراں نہیں جے لگدیاں، ولایت نہیں جے ملدی۔ میں حضرت کیلیانہ شریف دا مرید ہوں، میرے دادا پیر حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب قدوۃ السالکین علیہ الرحمہ، وہ پہلے تشیع کی طرف مائل تھے۔ جب حضرت سیدنا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ الرحمہ شیر ربانی کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، پھر ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ یہ کل کی بات ہے، یہ آپ کے بالکل یہ پہلو میں یہ آل و مہار شریف حضرت پیر چنن شاہ صاحب سارے جان دیو، تو یہ سید تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر سادات کافی سارا ان کے اندر تشیع آ گیا، اس وقت بھی تھا۔ تو ادھر سیالکوٹ رنگپورہ میں جہاں مولانا وہ اپنا محمد سید پسروڑی صاحب والی مسجد ہے، ادھر حضرت قبلہ ہادی نامدار صاحب تشریف لائے جو ان کے پیر و مرشد ہے، وہ اپنا حضرت بابا جی نور مو چرائی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ پتہ چلا کہ بڑا کامل بندہ ہے، زیارت کے لیے نکلے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ مرید اس کا ہونا ہے جو شیعہ ہو، مرید اس کا ہونا ہے جو عالم ہو، مرید اس کا ہونا ہے جو سید ہو۔ جب وہاں پر وہ سیالکوٹ میں پہنچے تو وہ فرمانے لگے ہادی نامدار، شاہ جی ماں سید نہ ماں تا پٹھانا، شاہ جی ماں عالم نہ ماں تا فقیراں، شاہ جی ماں شیعہ نہ ماں تا سنیاں۔ حضرت پیر چنن شاہ صاحب علیہ رحمہ فرمانے لگے کامل تو یہ ہے، میں نے تو یہ بات اپنی اولاد کو بھی نہیں بتائی، جو میرے دل کا حال جانتا ہے وہ خدا تعالیٰ تک پہنچانا بھی جانتا۔ تو اسی ایک بات نے حضرت چنن شاہ صاحب کی وہ ساری کی ساری کایا پلٹ دی۔ جب تک عقیدے کی گندگی موجود ہو ولایت کا نور نہیں دل میں ڈالا جاتا۔ یہ اہل اللہ کی یہ نسبتیں ہمارے باطن کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے عقائد کی حفاظت کرتی ہے۔ جن واسطوں کے ذریعے سے، جن مشائخ گرامی اور جن علماء کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سچے عقیدے پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، بے ادبی سے اور بے ادبی کرنے والوں سے، بے ادبی سے اور بے ادبی کرنے والوں سے بچنا بھی ہے، دعا بھی کرنی، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بے ادبی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔